بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن عطا میری امی سے اجازت لے کر مجھ سے ملنے ہاسٹل آ گیا اور جب مجھے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ کہنے لگا مجھے خبر نہ تھی کہ میری منگیتر پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، آزاد خیال گھرانے کی لڑکی ہے، ورنہ میں کیوں کسی اور لڑکی سے شادی کی بات کرتا۔ واقعی والدین جو فیصلہ کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ آج تم کو دیکھ کر میرے دل میں تمہاری قدر اور بھی بڑھ گئی ہے۔ اب وہ کبھی کبھار مجھ سے ملنے آ جاتا ہے اور ہم باہر جا کر باتیں کر لیتے ہیں۔ ہمارے گھر والوں اور عطا کے والد صاحب کی عجیب طبیعت تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات کرتے تھے۔ عطا کی بھی بچپن سے اب تک کئی منگنیاں کی تھیں اور ذرا سی بات پر رشتے توڑ دیتے تھے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا کیا گیا، لیکن میں نے اپنے والدین اور عطا نے اپنے والدین کو سنبھالا اور منگنی کے رشتے کو بحال کرا لیا۔ دراصل وہ اس بات پر خفا تھے کہ ان کا بیٹا شادی سے پہلے کیوں مجھ سے ملنے ہاسٹل جاتا ہے۔ عطا MBA ہونے کے بعد بے روزگار رہا تھا، اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ ان حالات کے پیش نظر والدین نے مجھے سمجھایا کہ اس لڑکے سے منگنی ختم کر دو، یہ کوئی کام نہیں کرے گا، لیکن مجھے عطا سے اور اس سے مجھے پیار ہو چکا تھا اور ہمارے گھر والوں کو ہماری ملاقاتوں کا علم ہو چکا تھا، لہٰذا مجھ پر کافی سختی کی جاتی تھی، لیکن میں نے عطا کو دل سے نہ نکالا۔ خدا خدا کر کے اس کی کہیں جاب ہو گئی تو ان کے والدین نے شادی کی تاریخ مانگی۔ میرے ابو نے جان چھڑانے کے لیے جلدی سے تاریخ دے دی۔ عطا کے والد کو اس بات پر افسوس تھا کہ لڑکی اور لڑکے نے شادی کی جلدی مچا رکھی ہے، جبکہ ابھی تک عطا نے کچھ کمایا بھی نہیں ہے۔ کم از کم اتنا روپیہ تو کما لیتا جس سے ہم گھر میں اس کے لیے علیحدہ کمرہ بنوا لیتے۔ خیر ہماری شادی بڑی مشکلوں سے ہو گئی۔ ہم نے شادی کے لیے اتنی مصیبت سہی کہ لکھ نہیں سکتی۔ سب کا خیال تھا کہ عطا ایک لاابلی لڑکا ہے، ضرور ناز کو شادی کے بعد چھوڑ دے گا، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ اس نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا۔ اسی دوران اس کی ملازمت ختم ہو گئی اور ہماری مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ بھاگ دوڑ کر کے اس نے دوبارہ ملازمت حاصل کر لی، لیکن اس بار جاب خانوال میں لگی تھی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہا، لیکن اجازت نہ ملی تو یہ نوکری بھی چھوڑنی پڑی۔ ہماری شادی میں میرے والدین نے خوب خرچہ کیا تھا، جہیز بھی دیا، لیکن پھر جہیز اپنے گھر رکھ لیا کیونکہ عطا کے والد نے میرے لیے اپنے گھر میں کمرہ نہیں بنوایا تھا۔ میرے والدین کو اس بات کا غصہ تھا کہ ان لوگوں نے تو بس نام کی شادی کی تھی، نہ بری، نہ اپٹن، نہ مہندی، ولیمہ تک نہ کیا، کیونکہ انہوں نے اس بات کا مسئلہ بنا لیا کہ لڑکی لڑکے سے شادی سے پہلے کیوں بات کرتی تھی۔ شادی ہو چکی تھی، اب مجھے صبر سے کام لینا تھا۔ عطا کو بھی میں نے سمجھا دیا کہ تحمل سے کام لو، والدین آخرکار ٹھیک ہو جائیں گے۔ عطا کا کہنا تھا کہ اسے کسی دشمن نے کالے علم کے ذریعے جکڑ لیا ہے۔ پہلے میں ماہت پر یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن عطا کی حالت دیکھ کر میں نے امی کی مدد سے ایک عالم سے رابطہ کیا۔ اس کے بعد میں نے پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے ساتھ عالموں کے پاس گئی۔ وہ جو علاج بتاتے کیے، جبکہ جیب میں پھوٹی کوڑی نہ تھی۔ رشتہ داروں نے بھی منہ موڑ لیا تھا، لیکن میں نے صبر اور ہمت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا کیونکہ عطا ایک محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ 6 ماہ تک اسے جاب نہ ملی، نوبت فاقوں تک آ گئی، سسرال میں رہنے کو گھر نہ ملا تو کرائے کا مکان تلاش کرنا پڑا۔ زیور وغیرہ سسرال والوں نے واپس لے لیا تو ادھر میرے والدین نے بھی میرا زیور اور جہیز اپنے پاس رکھ لیا۔ عرض میں یہ ہر طرف سے مجبور اور بے بس تھی۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہم مکان کا کرایہ کیسے دیں۔ والدین نے ہم دونوں کو آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ بہرحال عطا نے دوستوں سے ادھار لیا اور میں نے سہیلیوں سے مدد مانگی اور کرایہ ادا کیا۔ ہمارے پڑوسی نے میرے والدین کو فون کر کے بتایا کہ آپ کی بیٹی کے گھر فاقوں کی نوبت ہے اور آپ کا داماد بھی بے روزگار ہے۔ والدین نے مجھے فون کیا کہ تم ہمارے پاس آؤ، لیکن میں نے انکار کر دیا کہ میں شوہر کو ان مصیبت کے دنوں میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ جو میرا مقدر ہے جھیلوں گی، لیکن وہ لوگ مجھے لینے آ گئے اور ابا جان نے میرا بیگ تیار کروا دیا۔ یوں وہ مجھے ایک گھر لے گئے۔ والدین نے مجھے کہا کہ تم طلاق لے لو، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں اپنے شوہر سے پیار کرتی تھی، وہ بھی مجھے چاہتے تھے۔ جب میں نہیں مانی تو انہوں نے عطا کو مجبور کیا کہ وہ طلاق لکھ دے اور مجھے کمرے میں بند کر دیا کہ کہیں یہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی نہ جائے۔ عطا نے طلاق لکھنے سے انکار کر دیا اور مہلت مانگی۔ اب روزانہ علاقے کے بزرگ آ کر منت سماجت کرتے کہ طلاق نہ لیں۔
میں بھی رو رو کر والد صاحب کو منانے کی کوشش کرتی۔ خدا نے میری سن لی، والدین کی عطا سے صلح ہو گئی۔ یہ ہم دونوں کی زندگی کا یادگار دن تھا، لیکن مصیبتیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ یہ تو پچھلی مصیبتوں سے بھی زیادہ تھیں، لیکن میں نہیں گھبرائی۔ وہ ولن کا کردار سسر صاحب نے ادا کرنا تھا۔ انہوں نے میرے آنے جانے پر پابندی لگا دی کہ یہ عطا کے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، اگر جانا ہے تو میرے گھر والوں کے ساتھ، میری اجازت سے جائے گی۔ نہ اس کی ہنسی کی آواز آئے گی اور نہ زیادہ دیر تک کمرے کی لائٹ چلے گی۔ یہ فیشن کے کپڑے نہیں پہنے گی، ہمارے گھر کا سارا کام کرے گی۔ وہ میرے والد کی جگہ تھے، لیکن میری خواہشوں کی راہ میں اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی تھیں کہ مجھے بہت دکھ ہوا۔ پھر بھی صبر کیا کہ سسرال میں رہنے کی جگہ تو ملی اور طلاق کے عذاب سے بھی بچ گئی۔ یہ صرف اس بات کی سزا تھی کہ منگنی کے بعد ہم نے ملاقاتیں کیوں کی۔ 2 وقت کا کھانا بھی سارا کام کرنے کی وجہ سے ملتا تھا۔ میں نے ایک اسکول میں ملازمت کر لی۔ عطا بھی ابھی تک صحیح طرح سے برسر روزگار نہ تھے۔ روزانہ سسر صاحب کی جھڑکیاں سنتی تھی۔ میرے شوہر اپنے والد کے سامنے بول نہ سکتے تھے، بے روزگار جو تھے، مجبور تھے، اس لیے ہم گھر چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ بہرحال عطا نے چھوٹے موٹے کام کر کے کمرہ بنوا لیا اور میں نے والدین سے شادی کے 1 سال بعد اپنا جہیز منگوا لیا۔ ہم نے خدا پر بھروسہ کر کے صبر سے کام لیا، بس دعاؤں کا سہارا تھا، اور پھر خدا نے اپنے محبوب بندوں کی لاج رکھ لی۔ جلد ہی عطا کو ایک اچھے محکمے میں جاب مل گئی، لیکن ملازمت حاصل کرنے کے لیے 3 لاکھ کی ضرورت تھی۔ میں نے سسر صاحب سے پیسوں کے لیے کہا تو انہوں نے مجھے اور عطا کو برا بھلا کہا۔ اس کی خوف کی دیکھنے کے قابل تھی۔ مایوس ہو کر ہم نے جاننے والوں سے قرض لیا۔ میں نے زیور بیچا، پھر کہیں جا کر رقم پوری ہوئی۔ ایک سیاست دان کو 3 لاکھ دے کر عطا نے ملازمت حاصل کی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان کی ترقی ہو گئی اور پھر ان کی آمدنی اتنی ہوئی کہ ہم نے سب کا قرض ادا کر دیا اور ہم خوش باش ہو گئے۔ آج سوچتی ہوں کہ پیسہ ایسی چیز ہے جو انسان کے پاس نہ ہو تو اپنے بھی منہ موڑ لیتے ہیں، اور دولت ہو تو غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو کل میرے میاں سے منہ موڑتے تھے، آج جھانک جھانک کر جھک جھک کر انہیں سلام کرتے ہیں۔ عطا نے مجھے زیور بھی بنوا دیا۔ خدا کے فضل سے اب میرے پاس پیسہ اور زیور سب کچھ ہے۔ عطا برسری روزگار ہیں، اسی وجہ سے سسر صاحب بھی کچھ نہیں کہتے، خاموش رہتے ہیں۔ میں اپنے سسر صاحب کی خدمت کرتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ برے دنوں میں غصہ کرنا ان کا فعل تھا اور خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ ہم اب بھی اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں اور ان کی مالی مدد کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج بہت خوشحال اور خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں، بہت خوش ہوں۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے بڑے دنوں میں عطا کا ساتھ دیا، اپنے خامند کو مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑا، ہمیشہ اپنے شوہر کے دکھ سکھ کی ساتھی رہی اور آئندہ بھی رہوں گی۔ خدا کرے کہ ان کی زندگی میں کوئی دکھ نہ آئے اور اپنے جیون ساتھی کا سایہ مجھ پر ہمیشہ سلامت رہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے سے خدا بھی بندوں کی مدد کرتا ہے۔ آج سارا خاندان میرے صبر اور اصرار کی مثال دیتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر طلاق لے لیتی تو کیا ہوتا۔ سسرال والے اسی وجہ سے مجھے وفا کی دیوی کہتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔